حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہم سب کا اس بات پہ ایمان ہے، انسان بالآخر دنیا کی زندگی کے اختتام کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ معاملات کے حساب و کتاب طلب کیے جائیں گے، وہ چاہے غفور الرحیم ہے معاف کر دے، اور چاہے تو ہمیں حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کر لے، وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اس بد نصیبی سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں ہوں گے اور اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندے کے درجات بلند کرے گا جنت میں۔ ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، وہ بندہ جو صحیح عقیدے کی بنیاد پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کرتا رہا، اس کی رضا کے دنیا میں کام کرتا رہا، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جنت میں پھر اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور یہ بڑے تعجب سے سوال کرے گا، یا رب ان لی ھذی، اللہ اب تو عمل موقوف ہو گیا ہے، اب تو میں یہاں کوئی کام نہیں کرتا، جو مقام مجھے دیا جانا تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا، اب یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ جنت میں مجھے عظمتیں، رفعتیں، یہ بلندیاں کس لیے مل رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے بے استغفاری ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اس لیے اللہ ذو الجلال والاکرام جنت میں تیرے درجات بلند کر رہا ہے۔ اولاد ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کی، ہر ذی شعور صحیح العقل آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام مجھے اولاد عطا کرے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ نہایت اہم چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، اور گزارش کروں گا کہ توجہ پوری میری طرف رکھیں، اور جو بھائی باہر دھوپ میں بیٹھ کے پہلی صفوں کا ثواب ضائع کر رہے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ ذو الجلال والاکرام سے اولاد طلب کرتے رہے، ان سے زیادہ صبر کرنے والا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، اور ہر حال میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرنے والا اور کوئی نہیں۔ لیکن رب ذو الجلال والاکرام سے اولاد مانگتے رہے، گویا یہ فطرت بھی ہے، دنیا کی ضرورت بھی ہے، اور آخرت کی ضرورت بھی ہے۔ باپ چلا گیا ہے دنیا سے، بیٹا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کی دی ہوئی تربیت کے مطابق اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے
اس کے سارے رشتے، تعلقات، معاملات منقطع ہو جاتے ہیں۔ جو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں ان میں ایک اولاد صالح بھی ہے۔ یہ وہ عمل ہے یا یہ وہ نعمت ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ گزشتہ چند خطبات میں ہم نے نکاح کے احکام اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے حوالے سے معروضات پیش کی تھیں۔ لازمی طور پہ شادی کے بعد اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور یہ عین فطرت ہے، ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی خبر سن کے اسے دعا بھی دی اور فرمایا جاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام تجھے اس بیوی سے کثیر اولاد عطا کرے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھو میرے بھائیو، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہمارے ہاں گھروں کی بربادیاں اور خاندانوں میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بچوں کی پیدائش میں تاخیر ہے۔ 1 سال گزرتا ہے، اس بنیاد پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک بچہ کیوں پیدا نہیں ہوا، اور پھر نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں، کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ بچوں کی تلاش میں پھر عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں اور ایمان بھی بکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ مریم کے آغاز میں سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چھیڑا ہے۔ اذ نادى ربه نداء ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، لوگوں سے چھپ کے تنہائیوں میں انسانوں کی نگاہوں سے اوجل ہو کے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اللہ قال رب انی وہن العظم منی، اللہ میں بوڑھا ہو چکا، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی، واشتعل الراس شیبا، سر میرا سفید ہو چکا، وامراتی عاقرہ، بیوی میری اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہے، اتنا بوڑھی ہو چکی ہے۔ لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے میں نامراد نہیں رہا۔ اور یہاں مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیوں، یقین اور اعتماد چاہیے اپنے رب پہ، یقین کامل غیر متزلزل، کسی صورت میں نہ ڈگمگانے والا۔ مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا، اگر اس کی مشیت کو یہ منظور ہے اور وہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہمیں نہ دے تو ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں، کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی، ہماری آرزویں ہماری تمنائیں بارآور اس لیے نہیں ہوتی، ہم اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے دروازے پہ آتے نہیں ہیں۔ اپنی کمزوریوں کا اقرار ہو رہا ہے، رب انی وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں اپنی قوت وقت کھو بیٹھی، واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
میں جانتا ہوں کہ دنیا کے ضابطے، قانون، میڈیکل ہسٹری کے مطابق میں اب اولاد کے قابل نہیں رہا، لیکن تیری قدرت پہ یقین ہے، میں نے جب بھی جو بھی جیسے بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے کبھی مجھے رسوا نہیں کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ میں ڈرتا ہوں اپنی برادری سے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یہ جو فطرت ہے نا کہ میرا وارث ہونا چاہیے، میرے گھر کو سنبھالنے والا، میرے منہج، میرے منبر کو سنبھالنے والا، میری دعوت، میرے پیغام کو آگے پہنچانے والا، یہ بھی عین فطرت ہے۔ رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ رکھنا کہ میرا پیچھے وارث ہی نہ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، میں مانتا ہوں کہ سب سے بہترین وارث تو ہے، لیکن کوئی بیٹا بھی دے جو میرے بعد میری مسند پہ کھڑا ہو کے تیرے دین کی خدمت کرتا رہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں جانتا ہوں میری برادری یا میرے علاقے کے لوگ میرے پیغام سے، میری دعوت سے میرے بعد کیا سلوک کریں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اللہ میں خود بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اس کے باوجود میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، مجھے بیٹا دے۔ اب یقین کا معیار دیکھیں، اللہ کے لیے بہت توجہ سے میری بات پہ کان رکھیے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا اولاد نہیں ہوگی، حکیموں نے جواب دے دیا آپ پیروں کے پاس جائیں، اب قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھائیں، اب غیر اللہ کے سامنے جا کے دستے سوال دراز کریں، اب نظام خانقاہی کی پرپیچ راہوں پہ جا کے اپنی عزتیں نیلام کریں۔ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دعوے دار تھے، جس کو نقاب پڑھاتے ہوئے مولوی نے 3 4 5 کلمے پڑھائے تھے، وہ کلموں کی ساری دعوت کو چھوڑ کے، وہ لا الہ کے سارے مفاہیم کو چھوڑ کے، وہ محمد الرسول اللہ کے اس کلمے کے سارے تقاضوں کو فراموش کر کے، وہ یہاں وہاں ادھر ادھر جا کے جبین نیاز جھکاتا پھرتا ہے، اور وہ غیر اللہ سے بیٹوں کی امیدیں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو کیا ہو گیا؟ پیر اتنا پہنچا ہوا ہے کہ یہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتا۔ تجھے سمجھ نہیں آئی یہ نعمتیں ملتی کہاں سے ہیں؟ اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، برادری سے خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن میں لاوارث نہیں جانا چاہتا، تو دے۔